السلام علیکم۔ میں سید حسن جمیل گیلانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چیئرمین میزان وکلاء تحریک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں شدید الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں سویڈش حکومت کا، جنہوں نے اپنی ایما پر قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرائی، اور پھر میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے عالم اسلام کے منافق حکمران ہیں، جنہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اور میں عالم اسلام کے سپہ سالاروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فی الفور سویڈش حکومت کے خلاف اعلان جہاد کریں، اور جہاد فرض ہو چکا ہے۔ کیا جہاد ہم اس وقت کریں گے جب عالم اسلام تباہ و برباد ہو جائے گا؟ تباہ و برباد تو ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی اتنا جرت ہو چکی ہے جو ہمارے ایمان پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی ہے۔ اور اس سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ ہنود و یہود و نصارہ و کفار، یہ سب قابل مذمت ہیں، اور ان کے خلاف اعلان جہاد فی الفور ہونا چاہیے، اور جہاد بالسیف ہونا چاہیے۔ ہمارے حکمران اعلان جہاد بالسیف کریں۔ یہ الفاظوں کی اب ضرورت نہیں رہی، مذمت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کو تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ سیدھا کرنا چاہیے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ معاشی حالت جو ہماری تباہ ہو چکی ہے، اس کے ذمہ دار بھی یہی ہنود و یہود و نصارہ اور ہمارے منافق حکمران ہیں اور بے غیرت حکمران ہیں، جنہوں نے اسلام کا لبادہ صرف اوڑھا ہوا ہے، اور وہ اسلام کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام کے نفاذ ہمارے ملکوں میں نہیں ہے۔ ہم عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمران اپنا موازنہ کر کے دیکھیں خلفائے راشدین کے ساتھ، کیا وہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تنخواہ مدینہ کی مزدور کے برابر رکھی، جنہوں نے وہ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر کا اخراجات چلاتے تھے؟ اور یہ ہمارے حکمران عوام کے ٹیکسز کے روپوں پر، ریالوں پر، ڈالروں پر پل رہے ہیں، ان کی فیملیاں پل رہی ہیں۔ اور جو ہمارے خلفائے راشدین تھے، اگر ان کا ایک وقت کا راشن بھی بچ جاتا تو وہ بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے، تاکہ ہماری اس وقت کی غریب عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ اور یہ ہمارے خبیث عالم اسلام کے منافق حکمران کیسے اللہ تلے کرتے ہیں، جہازوں پر ان کی فیملیاں بک ہو کر جاتی ہیں، اور یہ پیرس اور سوئٹزرلینڈ کی سیریں کرتے ہیں، دبئی کے پلازوں میں رہائش پذیر ہیں، لندن کے بالا خانوں میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ ہمارے عالم اسلام کے ہیں؟ یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پورے عالم اسلام کو اب جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ان کی جرت کفار کی، اور یہ اسی وجہ سے ہو چکی ہے۔ عوام اور امت کا کوئی قصور نہیں، امت میں غیرت ہے، حمیت ہے، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں جو سچے مسلمان ہوں، مومن ہوں، اگر وہ ہمیں حکم دیں تو ہم ہمہ قسمی مال و جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ہمارے بے غیرت حکمران صرف کرسی کے لیے لڑتے ہیں، صرف کرسی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، صرف حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے عیاشیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ جائیدادیں، پراپرٹیاں اور جگیریں بناتے ہیں۔ یہ ظالم حکمران ہیں، اور پہلے ان کو اپنی درستگی کرنی چاہیے، ان کو اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے، اور ان کو کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جب تک یہ
مومن نہیں ہو جاتے، پکے سچے مسلمان نہیں ہو جاتے، قرآن مجید ان کے دلوں میں نہیں اترتا، اس وقت تک یہ بے حرمتیاں ہوتی رہیں گی، ان خبیثوں کی وجہ سے ہوتی رہیں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر حملے ہوتے رہیں گے ان خبیثوں کی وجہ سے۔ یہ امت اب ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ان ظالم حکمرانوں کو، منافق حکمرانوں کو، بغیرت حکمرانوں کو، عالم اسلام کے ان خبیثوں کو ملیا میٹ کر دے۔ کوئی اپنے اچھے اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہم پر حکمران بنا، جو جہاد کریں، جن کا اوڑھنا بچھونا جہاد ہو، جو جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد جیسے سپہ سالار ہوں، اور جس طرح عثمانی سلطنت کے محمد فاتح ہوں، عبد الحمید خان ہوں، اور یہ سارے حکمران، ان جیسے حکمران جو عالم اسلام کا درد رکھیں اور عالم اسلام کے لیے کام کریں، قرآن مجید ان کے دلوں میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ان کے سینوں میں ہو۔ اور جو ہمارے مولوی ہیں یہ بھی نام نہاد ملا ہو چکے ہیں، یہ یزیدی مولوی بن چکے ہیں، یہ بھی اپنی تنخواہوں پر، اوقاف کے تنخواہوں پر ان کے گزارے چلتے ہیں، یہ حق زبان نہیں بول سکتے، یہ جہاد کا کلمہ نہیں کہہ سکتے، یہ صرف کولخانیوں پر حرام خوری کرتے ہیں، یہ صرف میلاد کی محفلوں میں پیسے بٹورتے ہیں، یہ جو نعت خوانیاں کرواتے ہیں، یہ بے شک نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، میلاد کی محفلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے، لیکن ان کے دلوں میں منافقت ہے، یہ صرف محبت کے لیے نعت نہیں پڑھتے، محفل میلاد محبت کے لیے نہیں کرتے، محفل عزاء امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے نہیں کرتے، یہ صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے کرتے ہیں، امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب تک ان نام نہاد مولویوں کو، علماء کو اور آستانے کے پیروں کو جب تک ہم نہیں جھنجھوڑیں گے، ان کے ایمان کی درستگی اعادہ نہیں ہوگا، اس وقت یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی رہے گی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملے ہوتے رہیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے سپہ سالاروں سے، عالم اسلام کے سپہ سالاروں سے، خدا را اب عیاشیوں کو چھوڑ دو۔ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا آپ نے بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا آپ نے قیامت کے دن حاضر نہیں ہونا؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی صراط مستقیم نہیں ہے، کوئی قرآن مجید نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر آپ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ اپنے ایمان کو درست کر کے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں موجزن کر کے جہاد کا اعلان کر دیں۔ جہاد کا اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بدر میں کیسے 313 تھے اور وہ بے سر و سامان تھے، اللہ پاک نے فرشتے اتار کر مدد کی۔ یہ صرف کفار اور شیطان جو بھروسہ کرتا ہے تو وہ ان اوزاروں پر بھروسہ کرتا ہے، مومن کرتا ہے تو اپنے ایمان پر کرتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی بہترین اسلحہ ہے اور رقبہ ہے اور جائیدادیں ہیں اور عیل کے خزانے ہیں، لیکن ان پر سانپ مسلط ہو چکے ہیں۔ یہ جو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے، صرف اپنی عیاشیوں پر ایمان رکھتے ہیں، صرف اپنے یہود و نصارہ کی عورتیں ان کے محلات میں ہیں۔ اب یہ سارے سازشیں، اور یہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ سویڈش حکومت نے یہ سارا کام کروایا ہے۔ پہلے جو بھی بد تہذیبی ہوتی تھی وہ انفرادی طور پر ہوتی تھی، حکومت اس سے بری و ذمہ، وہ کہتے تھے ہم بری و ذمہ ہیں، یہ ہمارے انفرادی کسی شخص کا فعل ہے۔ اب یہ خبریں آ چکی ہیں، یہ تصدیق ہو چکی ہے، سویڈش حکومت، سویڈش عدالت نے ان خبیثوں کو مسجد کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کے لیے کھڑا کیا۔ کیا اب بھی جہاد نہیں ہے؟ تو اب اگر جہاد لازم نہیں ہے، اب اگر جہاد فرض نہیں ہو تو کب ہوگا؟ اب ہم ساری امت مسلمہ کو اب بتائیں، ہمارے سپہ سالار بتائیں، عالم اسلام کے سپہ سالار بتائیں۔ میں صرف پاکستان کے سپہ سالار کی بات نہیں کر رہا، پورے عالم اسلام کے سپہ سالاروں سے مخاطب ہوں۔ اگر کوئی ہے تو میری آواز کو انگلش ٹرانسلیشن کرے اور ہندی میں کرے، اور جو
دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرے۔ میں نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں اپنے تمام سپہ سالاروں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، اگر میری ضرورت جہاں پڑے، میری جان کی ضرورت پڑے، تو میں بھی حاضر ہوں اسلام کے لیے، قرآن مجید کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اپنی جان دینے کو، اپنی فیملی کی جان دینے کو۔ اب تمام مسلمان، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ جذبہ جہاد نہ رکھتا ہو۔ جس میں جذبہ جہاد نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ جذبہ جہاد کس وقت کام آئے گا؟ اسی وقت کے لیے جذبہ جہاد ہوتا ہے، یہ مال و زر کے لیے نہیں ہوتا، ایمان کے لیے جذبہ جہاد ہوتا ہے۔ بے شک ہم عمل میں کمزور ہیں، لیکن ایمان میں ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ ایمان بنیادی چیز ہے، ایمان کے زور پر ہی فیصلے ہوں گے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سپہ سالاروں کو ہدایت عطا فرمائے۔